کیا ہو اگر جدید دور کی پریشانیوں پر قابو پانے کا حل کسی نئی لیب میں نہیں بلکہ 2000 سال پہلے ایک رومی شہنشاہ کے پاس ہو؟ چلیے آج اسی پر بات کرتے ہیں۔ اور بس یہی سوال ہے جس کے گرد آج کی ساری بات گھومے گی۔ ہم ایک ایسی دنیا میں رہتے ہیں جہاں ہر طرف شور، نوٹیفیکیشنز اور دوسروں کی رائے ہے۔ اس کے باوجود ہم شاید پہلے سے کہیں زیادہ بے چین اور دباؤ کا شکار محسوس کرتے ہیں۔ قدیم رواقی فلسفی جیسے کہ سینیکا اور مارکس اوریلیس وہ بھی بالکل اسی انسانی سافٹ ویئر سے نمٹ رہے تھے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ وہ اس کا ہدایت نامہ یعنی یوزر مینول ہم سے کہیں بہتر سمجھتے تھے۔ ان کا فلسفہ کوئی خیالی باتیں نہیں تھیں بلکہ انسانی ذہن کے لیے ایک پریکٹیکل ٹریننگ سسٹم تھا۔ تو اس ہدایت نامے کا پہلا اصول کیا ہے؟ بہت سادہ سا اصول ہے، واقعات اور ان کے بارے میں ہمارے فیصلوں کو الگ الگ کرنا سیکھنا۔ یہ صرف کوئی حوصلہ افزا کال نہیں ہے، یہ ایک واضح نفسیاتی ہدایت ہے۔ اور یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ مارکس اوریلیس نے یہ اپنی ذاتی ڈائری میں لکھا تھا، کسی اور کو متاثر کرنے کے لیے نہیں بلکہ خود کو یاد دلانے کے لیے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ قدیم فلسفہ آج کی جدید نفسیات کی ایک سب سے اہم شاخ کی بنیاد ہے۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں کوگنیٹو بیہیویئرل تھراپی یعنی CBT کی، جو بالکل اسی رواقی ماڈل پر بنی ہے۔ اس ماڈل کو یوں سمجھیں، کوئی بھی واقعہ ہوتا ہے لیکن اس واقعے کو ایک جذبے میں بدلنے کے لیے اسے ہمارے عقائد اور خیالات کے فلٹر سے گزرنا پڑتا ہے۔ رواقی جانتے تھے کہ اصل طاقت یہی ہے، واقعہ پر ہمارا کنٹرول نہیں لیکن اپنے یقین پر، اپنی سوچ پر 100% کنٹرول ہے۔ تو جب کوئی اپنے خیالات کو جانچتا ہے اور انہیں بدلتا ہے تو وہ اپنی جذباتی زندگی پر قابو پا لیتا ہے۔ وہ حالات کا شکار نہیں رہتا بلکہ اپنے رد عمل کا معمار بن جاتا ہے۔ اچھا، اگر ہم اپنے رد عمل کے معمار ہیں تو اکثر ہم خود کو تکلیف کیوں دیتے ہیں؟ یہ ہمیں دوسری اہم بات پر لاتا ہے کہ ہم اکثر حقیقت سے زیادہ اپنے تخیل کی وجہ سے تکلیف اٹھاتے ہیں۔ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ لوگ ایک 10 منٹ کی پریزنٹیشن کے بارے میں دنوں تک پریشان رہتے ہیں یا ایک بحث ختم ہونے کے گھنٹوں بعد تک ذہن میں دہرائی جاتی ہے؟ سینیکا نے اس مسئلے کی تشخیص بالکل ٹھیک کی تھی۔ انسانی ذہن کا جو سب سے بڑا تحفہ ہے نا، یعنی وقت میں آگے پیچھے سفر کرنے کی صلاحیت، وہی اس کی خود ساختہ تکلیف کا سب سے بڑا ذریعہ بھی بن جاتا ہے۔ اور جدید نیورو سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ ایسا کیوں ہے۔ ہمارے دماغ کا جو الارم سسٹم ہے جسے امیگڈالا کہتے ہیں، وہ ایک تصوراتی اور ایک حقیقی خطرے میں فرق ہی نہیں کر سکتا۔ جب کوئی پریشانی میں یہ سوچتا ہے کہ اگر میں ناکام ہو گیا تو دماغ میں خوف کے وہی سرکٹ چلتے ہیں جس سے وہ واقعی ناکام ہو رہا ہو۔ رواقی یہ بات سائنس کے بغیر ہی سمجھ گئے تھے۔ لیکن دماغ میں صرف الارم سسٹم ہی نہیں ہے، اس کا ایک CEO بھی ہے، پری فرنٹل کارٹیکس۔ یہ وہ عقلی حصہ ہے جو امیگڈالا کے رد عمل میں مداخلت کر سکتا ہے، اسے قابو کر سکتا ہے۔ تو رواقیوں کا حل کیا تھا؟ انہوں نے اپنے دماغ کے CEO یعنی پری فرنٹل کارٹیکس کو ٹریننگ دی۔ بدترین صورتحال کا تصور کرنا کوئی منفی سوچ نہیں تھی بلکہ یہ خود کو ممکنہ نتائج کے لیے ذہنی طور پر تیار کرنے کی ایک مشق تھی تاکہ خوف کا اثر کم ہو جائے۔ تو ہر بار جب مارکس اوریلیس جریدہ لکھتا تھا تو وہ صرف سوچ نہیں رہا تھا، وہ اصل میں اپنے دماغ کے وائرنگ بدل رہا تھا۔ وہ لفظی طور پر اپنے عقلی حصے اور جذباتی حصے کے درمیان تعلق کو مضبوط بنا رہا تھا تاکہ وہ سکون اور لچک پیدا کر سکے۔ یہ سب کچھ ہمیں ایک حتمی نتیجے پر لاتا ہے، اپنے ذہن کا ایک ناقابل تسخیر قلعہ تعمیر کرنا۔ رواقیوں نے کبھی یہ وعدہ نہیں کیا کہ زندگی میں درد، چیلنجز یا مشکل لوگ نہیں ہوں گے، یہ تو ایک جھوٹ ہوتا۔ اس کے بجائے انہوں نے ایک بہت زیادہ طاقتور چیز کی پیشکش کی، ذہن کا ایک قلعہ، ایک ایسا اندرونی گڑھ جسے کوئی بیرونی واقعہ، کوئی شخص یا کوئی الگوریدم کبھی توڑ نہ سکے۔ وہ سمجھتے تھے کہ الفاظ سافٹ ویئر کی طرح ہیں اور خیالات اس کا ڈھانچہ ہے۔ ذہن کی تعمیر ایک وقت میں ایک سوچ سے ہوتی ہے۔ بارش کو روکا نہیں جا سکتا لیکن ایک پناہ گاہ بنائی جا سکتی ہے۔ دنیا پر قابو نہیں پایا جا سکتا لیکن اس کے بارے میں اپنے تاثر پر مہارت حاصل کی جا سکتی ہے۔ اصل طاقت ہمیشہ سے ہمارے اندر ہی تھی۔ تو آج خود سے یہ سوال پوچھنا بنتا ہے، کیا میرے خیالات ایک قید خانہ بنا رہے ہیں یا ایک محل؟ اور اس کا جواب صرف ہمارے